بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت وقال تعالی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ میرے بزرگوں دوستو، دین کی بات سننے کے لیے دو باتیں پہلے ضروری ہوتی ہیں۔ ایک بات تو ضروری ہوتی ہے کہ جب بھی دین کی بات کہنے سننے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو دین کا ہر کام عظمت اور احترام توجہ دھیان سے کرنا چاہیے۔ نفع اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، کوئی امیر، کوئی پیر، کوئی فقیر نفع نہیں دے سکتا، نفع نہیں دیتا، اللہ ہی نفع دیتے ہیں۔ آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اصول کی پابندی کرتے ہوئے آدمی کہیں بھی وہ نفع حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری بات ضروری ہوتی ہے، دین نفع ملے تو نیت کرنے جو کہیں گے سنیں گے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگ لیں، اے اللہ جیسے آپ نے کہنے سننے کی توفیق دیا ہے، یا اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ دعا مانگ لے۔ دیکھو، جنت میں داخلہ تو ایمان کی برکت سے ہوگا، لیکن درجات کی بلندی عمل کی وجہ سے ہوگی۔ عمل میں علم میں لذت ہے، عمل میں مشقت ہے۔ آدمی کوئی واقعہ سنتا اشعث کرتا، دل ایک دم خوش ہو جاتا ہے، کیوں عمل کا بدل نہیں ہے۔ عمل کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ ہمارے زمانے میں الحمدللہ وعظ، تقریر، دینی باتیں ہیں، جمعہ میں علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، بہت سے اللہ اسباب وسائل پیدا کر دیے ہیں، گاڑی چلتی رہتی ہے، وہ بیان سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل ایک بہت کم ہے۔ ہم لوگ روزانہ ایک بات عمل کرنے والے بن جائیں تو ہفتے میں 7 بات ہو جائے گی، تبدیلی نظر آئے گی، آپ خود محسوس کر لیں گے۔ مہینے میں 30 بات ہو جائے گی، ترقی آپ کو محسوس ہوگی، تبدیلی محسوس ہوگی، کیونکہ سننے کا مزاج ہے، سننے ہی کی نیت بھی ہوتی ہے۔ چلو بیان سنیں گے، فلاں بیان ہونے والا، بڑے علامہ مولانا تشریف لانے والے ہیں، بیان سننے جاتے ہیں، اس لیے عمل میں نیت نہیں ہوتی اللہ ماشاءاللہ۔ یہ میرے بزرگوں دوستو، جتنی دیر بھی دین بات ہوگی وہاں بتایا انشاءاللہ جو ہے 1.5 بجے پہلے بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ، تو نیت کریں انشاءاللہ عمل کریں گے۔ دعا بھی کر اللہ کام نفع والی بات کہلائیں۔ میرے بزرگوں دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا مولا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لے، 7 مرتبہ بات کرنے سے پہلے، اگر انتقال دن کو ہو گیا آدمی دوزخ سے بری ہے۔ فرمایا جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، رات کو انتقال ہوا دوزخ سے بری ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا شاہ اللہ تھا رحمۃ اللہ علیہ، اردو کے، فارسی کے، عربی کے، انگریزی شاعر تھے، بہت اللہ سے عطا فرمایا تھا۔ فرمانے لگے یہ روایت حدیث پاک سنانے کے بعد کہ 50 دن 53 سال ہو گئے ہیں اس دعا کو پڑھنے کا ناغہ نہیں ہوا ہے، 53 سال۔ پروفیسر نادر علی صاحب علی گڑھ میں پروفیسر صاحب تھے، وہ نام بیان کر رہے تھے، ان کی 60 سال تکبیر اللہ نہیں چھوٹی تھی، 60 سال تکبیر اللہ نہیں چھوٹی تھی۔ میں نے کہا تو میرے استاد تھے، آپ نے کہاں سنا؟ کہ ہم نے بڑوں سنا ہے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ میری عمر 54 سال ہو گئی ہے، سال کے ہر دن کے برابر میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لیا ہے۔ ہم لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، آج چونکہ دعا کے بعد ہی اذان اور پھر سنت ابھی رہے گی، بعد میں پورا کرنا ہوگا،
لیکن فرمایا جتنے دن ہوتے ہیں 54 سال میں نے ہر دن کے برابر صلاۃ التسبیح پڑھ لیا ہے. مدرسے کے ناظم تھے، سبق پڑھاتے تھے، بعض کتابیں بھی لکھی انہوں نے، مناظرہ کرتے تھے. کتنا وقت میں برکت تھی. جب تعلق روحانیت سے بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. ایک بار فرمایا، وہ وقت مجھ کو یاد نہیں رہا، کہ میری عمر اتنی سال ہو گئی ہے، جتنے سانس آدمی روزانہ لیتا ہے اتنے سال میں نے سانس بغیر اللہ کا ذکر کر لیا ہے. آدمی 24,000 سانس لیتا ہے، فرمایا جو ہے اتنا میں نے اللہ کا ذکر کر لیا ہے. اتنی ساری ذمہ داری، اہلیال، بال بچے، مدرسے کا نظام، جہاں کئی بچے رہتے ہیں، کیسے وقت میں برکت اللہ تعالیٰ فرمائی تھی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وقت کی ترتیب نہیں بناتے، وقت کام میں آ جائے اس کی فکر نہیں کرتے. بات شروع ہوئی تو بات ہی ہو رہی ہے، اشراق نہیں پڑھا، ابھی اور تقاضے ہیں، تسبیح نہیں پوری ہوئی ہے، تلاوت نہیں کیا، اس کی فکر نہیں ہوتی. بات تو ختم نہیں کر سکتے، جو بات چلتی رہتی ہے. وقت ہو گیا بھائی، اب ہم کو تو اپنی بات کرنی ہے. بات نہیں بلکہ ہم کو ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے. حدیث شریف آتا ہے ذکر کرنے والے کے بارے میں، جنت میں ہنستا ہو جائے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی عمل کا بدلہ جو اللہ نے قرآن ذکر فرمایا ہے، کسی عمل بدلہ نہیں فرمایا. فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہے کسی عمل کا بدلہ؟ پڑھا آپ نے حدیث پاک میں یا قرآن شریف میں؟ اللہ کا ذکر ہم کریں گندی زبان عرش فرش پر، اللہ ہمارا ذکر فرمائیں گے عرش پر. کتنا آسان ہے. اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ ذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اللہ فرماتے ہیں 5 پارے فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جب تم نے نماز پڑھ لیا اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے. اللہ پر ذکر کرو. جمعہ کی نماز، جمعہ کی نماز، ماشاء اللہ جمعہ کی نماز پڑھ لیا. سورہ جمعہ میں کیا فرماتے ہیں؟ نماز جمعہ پڑھ لیا تو کیا کرو؟ جاؤ زمین پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی تلاش کرو. اللہ فرماتے روزی تلاش کرو، جاؤ زمین پھیل جاؤ. جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد تو میرے ایک سیٹھ تھے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے ہم پہلے آفس میں بیٹھتے ہیں، حکم ہے روزی تلاش کرو. جمعہ کے بعد آفس میں بیٹھتے ہیں، 10-15 بیٹھتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، کر لیتے، پھر جا کے اپنا کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ روزی تلاش کرو. وہ آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. روزی تلاش کرنے میں غافل نہیں ہونا. اللہ ذکر بہت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اللہ کا ذکر بہت کرو. ہم کا روزی تلاش کا حکم ہم لوگ سنتے ہیں لیکن یہ نہیں آگے دیکھتے آگے کیا حکم ہے. اللہ ذکر بہت کرو. دشمن کا مقابلہ ہو گیا، آدمی دعویٰ کرتا ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں. اذا لقیتم یا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جمے رہو، ڈٹے رہو. ظلم کرنا جائز نہیں، لیکن دفاع قانون میں بھی حکم ہے دفاع کا اور شرع میں بھی حکم ہے. آدمی عزت آبرو بچاتے مر گیا شہید ہے، مال بچاتے مر گیا تو بھی شہید ہے، جان بچاتے مر گیا تو بھی شہید ہے. تو جمے رہو. آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دشمن کے مقابلے جمے رہنا، لیکن اللہ کے بہت ذکر کرتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ. یہ نہیں کہ نماز میں تبدیلی ہو گئی. نماز مولانا صاحب تھے، ایک جماعت پڑھے دوسری مقابلے میں رہے، پھر وہ آئے دوسری جا کے، لیکن کہا ذکر بہت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والے، یہ قرآن کی آیت ہم آپ سنا رہے ہیں. ایمان والے اللہ کے بہت ذکر کرو. اللہ فرماتے ہیں کئی صفات بیان، 22 پارے شروع میں ان المسلمین والمسلمات کئی صفات بیان فرمائے. صدقہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں ذکر آیا کیا فرمایا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جہاں کثیر لے آیا اللہ، صدقہ دینے والے بہت نہیں فرمایا، لیکن ذکر جہاں آیا والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر بہت کرنے والے. تو میرے بزرگوں تو بہت سی آیتیں ہیں قرآن پاک میں، مولانا صاحب سناتے ہوں گے. اس لیے ذکر چونکہ بار بار تاکید کی گئی، اللہ نے آسان کر دیا. ذکر میں نماز میں پابندی، وضو کرو، وہ نکل گیا وضو ٹوٹ گیا. نماز بہت نازک ہے، ہم یہاں سینہ پھیر دیا تو نماز ٹوٹ گئی، بات کیا نماز ختم ہو گئی، دوبارہ آپ دہراؤ. لیکن ذکر کے بارے میں اللہ کوئی پابندی نہیں لگائی. کھڑے بیٹھے رہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. نہ وضو شرط ہے، نہ قبلہ شرط ہے، نہ مصلی شرط ہے. جس حال میں رہو اللہ کا ذکر کرو.
اب ذکر دو طرح ہوتا ہے. ایک تو آدمی معمول ہوتے ہیں، تین تصویر پابندی کر لو، کسی اللہ بیت ہو گئے ان کو بتا یہ کر لیا کرو، الگ الگ بہت سارے اذکار ہیں. یہ تو بطور غذا کے ہوتے ہیں. آدمی کھانا سفر میں نہیں چھوڑتا، گھر پر نہیں چھوڑتا، ٹرین میں اسٹیشن لے کچھ کھا لیتا، آرڈر دے دیتا، مانگا کھا لیتا ہے، گاڑی روک دیا ہوٹل ہے وہاں کھا لیتا ہے. حتیٰ کہ انتقال اگر ہو گیا کسی کا، دفن کر کے تھوڑا کھا لے گا تو بسی کھلا دیتے ہیں. جسمانی غذا آدمی نہیں چھوڑتا، ہر حال میں کھا لیتا ہے، لیکن روحانی ایمانی غذا چھوٹ گیا. صاحب آپ ذکر نہیں کیا، آپ تصویر نہیں پڑھی. جب آپ 2 دن کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزوری پیدا ہوگی، پہلوان صاحب بھی کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا. ایسے میرے بزرگوں سے روحانی غذا جب نہیں دیں گے، روحانی طاقت میں کمزوری آئے گی، گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، دفاع مشکل ہو جاتا ہے. جب ول پاور کمزور ہو گیا آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کی پابندی کرنے سے میرے بزرگوں دوستو اللہ کو طاقت عطا فرما دیتے ہیں گناہ سے بچنے کی. آدمی بچ سکتا ہے، لیکن پابندی شرط ہے. ایک دن کھایا ایک دن نہیں کھایا تو کمزوری رہے گی. کبھی تصویر پڑھا نہیں پڑھا ثواب تو مل جائے گا، لیکن قوت جو پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے جو آپ پابند ہیں، جس نے آپ کو بتا دیا ہے اس کی پابندی کیجیے، اہتمام کیجیے. سیدنا علی اپنا قصہ سناتے ہیں اپنے شاگرد کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صاحبزادی پیاری بیٹی فاطمہ کو، بہت پیاری بیٹی تھیں، بڑی محبوب بیٹی تھیں، کیا کوئی باپ ایسی محبت دے گا. جس سفر میں تشریف لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری ملاقات سیدہ فاطمہ زہرا ہوا کرتی تھی. جب تشریف لے آتے سفر سے پہلی ملاقات اپنی صاحبزادی فرماتے تھے، سیدہ فاطمہ زہرا فرماتے تھے. کیسی محبت تھی. تشریف لاتی کھڑے ہو جاتے ہمارے محبت کے، جب آپ تشریف لاتے ہمارے محبت کھڑی ہو جاتی. ایسا آپس میں محبت اتنی تھی. نکاح ہوا کہاں ہوا؟ مدینہ پاک میں. رخصتی کہاں؟ مدینہ پاک میں. علی کے بہت دور نہیں. فرمایا بیٹی اتنا دوری مجھ کو تمہاری گوارا نہیں ہے. اتنی محبت تھی، اتنی دوری جو مدینہ شریف میں رخصتی ہوئی تھی، کہیں دوسرے شہر میں نہیں گئی تھی. بیٹی مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں تھی تمہاری جدائی. اور کہنے لگے ابا جان آپ ان سے کہہ دیں نا بدل لیں، ہمارا مکان بدل لیں. فرمایا کئی میں ازواج مطہرات کے لیے کئی بدل چکا ہوں، اب مجھ کو غیرت آتی. انصاری تھے، ان کو معلوم اللہ تعالیٰ بلند فرمایا انصار کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال میرا آپ کے پاس رہے گا مجھ کو بہتر کہ میرے پاس رہے، آپ بدل لیجئے. تو لائن سے ازواج مطہرات جو مکانات ہیں جہاں سلام پڑھنے جاتے ہیں نا، آخر میں سیدنا فاطمہ زہرا مکان وہیں قریب میں ہے. اتنی دوری کیسی محبت رہی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، مرض الوفات ہے، تشریف لائیں، لپٹ گئی. کچھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رونے لگی. ازواج مطہرات سب بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں باپ بیٹی کیا بات ہو رہی ہے. پھر کچھ فرمایا، ہنسنے لگی. حضرت صدیقہ چونکہ اللہ نے فہم بھی سمجھتا فرمایا تھا اور بہت سے اللہ کمال ان کو عطا فرمایا تھا، کہنے لگی بیٹی کیا فرمایا؟ ابا جان نے آپ رونے لگی، پھینسنے لگی. کہنے لگی ابا جان رات فاسٹ نہیں کروں گی. اپنی رات کی بات بیوی سے کہتا ہے، بیٹی سے کہتا ہے. اب رات کی بات کہنا ہوگا آپ کس سے کہیں گے؟ اپنی بیوی سے کہیں گے. 9 ازواج مطہرات تشریف فرما ہیں، رات کی بات کس سے فرمایا؟ اپنی پیاری بہو بیٹی سے فرمایا. کتنی محبت رہی ہوگی. میرے بزرگوں دوستو جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا بیٹی اب تو بتا دے ابا جی نے کیا فرمایا تھا. آپ رونے لگیں، پھر ہنسنے لگیں. کیا فرمایا؟ فرمانے لگی ابا جان نے مجھ سے فرمایا بیٹی میں اسی مرض دنیا سے چلا جاؤں گا، اسی مرض میں دنیا سے چلا جاؤں گی. اسی مرض میں ابا جان کی جدائی میں رونے لگی. میں ابا دنیا سے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھتے ہیں بعد کہ حضرت فاطمہ زہرا 6 مہینے زندہ رہی ہیں آپ کے تشریف لانے کے بعد دنیا سے. کبھی کسی ہنستے نہیں دیکھا ان کو. 6 مہینہ لکھتے ہیں کبھی ہنستے نہیں دیکھا حضرت فاطمہ زہرا کو. جب فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا میں رونے لگی. مجھ کو روتا دیکھ کر فرمایا میری پیاری بیٹی میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی. میرے مرنے کا تیری موت میں اہل بیت میں آئے گی. اللہ اکبر. موت کی خبر بیٹی کو دے کے دیکھی. بیٹی کیا کہے گی؟ مارے خوشی ہنسنے لگی. ابا جان کے بعد میری موت سب سے پہلے آیا جی، میری ملاقاتوں سے ہوگی. کیسی محبت رہی ہوگی. ایسی صاحبزادی پیاری بیٹی کام گھر میں کرتی تھیں، مشقت اٹھاتی تھیں، پانی لاتی تھیں، جھاڑو دیا کرتی تھیں. تب حضرت نے فرمایا غلام آئے ہوئے جا کے مانگ لو. کہیں نہیں کہہ سکیں کہ لوگ بیٹھے تھے. آپ تشریف لائے بیٹی کس لیے آئی تھی؟
بیٹی کیوں آئی تھی, کیوں خاموش چلی آئی؟ کہنے لگے نہیں کہہ سکیں ابا جان, کیا حیا تھی, کیا شرم تھی, کیا غیرت تھی, نہیں کہہ سکیں ابا جان سے. علی فرماتے میں نے کہا, میں نے بھیجا تھا, اس لیے غلام خادم آئے ہیں, آپ سے لے لیں, ان کو آرام مل جائے گا, سارا کام بتایا گھر کا. فرمایا بیٹی غلام خادم کے لیے بدر کے یتیم زیادہ مستحق ہیں. میں تم کو ایک عمل بتا دیتا ہوں, اس سے بہتر ہے. اپنی بیٹی کا تحفہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم ایمان والے الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم سیرت پاک مطالعہ کریں نا, ہم تو نقل اتارتے, اس بات میں سنت نہیں سمجھتے. فرمایا بیٹی جب تم دونوں بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ تحفہ دیا اپنی پیاری اتنی محبوب بیٹی کو, جو جائی بھی نہیں تھی, تمہارے غلام خادم سے بہتر ہے. خوش ہو گئی اس پر, اتنا خوش ہو گئی, کچھ دوبارہ کچھ نہیں کہا. ہم تو آئے تھے غلام خادم مال لینے کے لیے, ہم کو کیا ملا؟ جب تربیت شروع سے کریں گے اپنے اولاد کی, میرے بزرگ دوستو, آپ کے نمونہ پیش آئے گا. ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کیا, اس نے کہا میں نو مسلم ہوں, میرے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. کہ بیٹا تجھے اچھی لگتی ہے, تمہیں اچھا لگتا, کل نکاح کر دیں گے. لڑکوں نے کہا پڑھ رہے تھے کہ آپ بھائی ہمارا کپڑا لے لینا, تم نے بتایا نو مسلم ہے, آگے پیچھے کوئی تمہارا نہیں ہے. نہیں بولے میں یہ نہیں کروں گا, میں ابھی پڑھتا ہوں جو ہے. اگلے دن کا اچھا کپڑا دھو لو, ذرا صاف ستھرا ہو جائے, کل تمہارا نکاح ہوگا, شادی ہوگی. ہاں بولے یہ کر لوں گا. سردی کا زمانہ, دہلی علاقے میں اور بھی سردی, دیوبند اور بھی سردی. یہ زمانہ کیسا سردی کہ وہاں سورج کوہرا ہوتا, سورج جو ہے دیکھنا مشکل. بیچارے گئے, اس کو دھو لیا نہر پر. اب سورج تو نکلا نہیں, بدلی چھا گئی. اب ٹھنڈے میں بدلی چھا گئے, کتنی تپش ہوگی. اب کپڑا ہلاتے ہیں, سوکھ جائے تو پہن لیں, وہ سوکھا ہی نہیں. عصر کا وقت طے تھا, عصر کے وقت بیچارے وہی گیلا کپڑا جا کے بیٹھ گئے. اس باپ کیسا دل جگر ہوگا کہ کل جو کپڑا پہنے تو گیلا کپڑا آ کے بیٹھا ہوا ہے, کیا مطلب, ایک ہی جوڑا اس کے پاس ہے, یہ تو مطلب ہوا آگے بھی پہنے ہیں. لیکن حدیث شریف میں 4 بنیاد نکاح کی ہوتی, مال, جمال, حسب اور دین. تم دین کو تو اختیار کرو. اب نکاح ہو گیا, باپ بیٹھے سامنے, اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا ان سے. کہنے لگے جب ہم شعبان میں چھٹی مدرسوں ہو جاتی ہے, گھر گئے تو ان کے نو مسلم آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. بیچاری رخصت ہو کے آئی. کبھی فاقہ ہوتا ہے, کبھی کھانے کو ملتا ہے. بھائی کوئی جائیداد نہیں تھی, وہ تو نو مسلم تھے. ہمارے یہاں بزرگوں دوستوں انصار کے واقعات ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ مہاجرین گئے تو آدھا دے دیا, مکان دیا, جائیداد دیا, یہ دیا, وہ دیا. لیکن کوئی نو مسلم اگر ہمارے آ جائے اس میں تصور مدد کر دیا, کھلا دیا, چھٹی. ہمارا وطن ضلع بستی ہے. ٹھیک آدمی اس کو ملے, میں دیکھا ان کو, وہاں کے عالم تھے. کہنے لگے مولانا وہ آئے, ہم فلاں جگہ سے آئے ہوئے ہیں, ہم مسلمان ہو گئے تھے. باپ فوج میں بڑا افسر تھا, اس نے پولیس والوں کو کہہ دیا فوج اس کو کوئی دفعہ ڈال کے جیل میں ڈال دو, ہم جب چاہے ضمانت کرا لیں گے, ہم فوج کے بہت بڑے وہ ہیں. کہ ہم بلایا تھا پولیس تھانے میں, ہم گئے, راستے ایک آدمی مل گیا. کہاں جا رہے ہو تم؟ بولے بلایا ہے. ارے تم کو معلوم کیا ہے, کوئی دفعہ ڈال تم کو جیل میں ڈال دیں گے, تم وہیں سڑتے رہو گے. تم اس کو ڈر ہے باپ کو, تم اپنے بچوں کو سب کو مسلمان بنا لو گے, جلدی بھاگ جاؤ یہاں سے. بولے پیسہ میرے جیب میں نہیں, اب کیسے جاؤں میں؟ کہیں پیسہ لو جاؤ. ہمارے ضلع بستی گاؤں ہے جمدا شاہی, وہاں آ گئے ہو. ایک عالم سے سب کو اکٹھا کیا. بھائی انصار نے آدھا دے دیا تھا. ہمارا ایک بھائی ایمان لایا, باپ کے عالم ہے کہ اس کو تو اگر وہاں رہتا جیل میں ڈال دیتا, کوئی اور مدد کرے گا. تو ہم نے اتنا پیسہ اکٹھا کر دو اس کا ایک مکان ہو جائے, بھی بچوں کو بنوا لیں گے انشاءاللہ ہم. اسی وقت اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کی جذبہ ایمان والوں کو ہوتا ہے. چلیے کہ بات کہی جائے, ایمان والے خوب خرچ کرتے ہیں. کہلے اسی مجلس میں 1.25 لاکھ روپیہ اسی مجلس سے جمع ہو گیا. دیہات گاؤں تھا اور آباد 25-30 سال پرانی ہو گئی. ایک مکان ہندام الحمدللہ ہو گیا. وہ گیا اپنے بھی بچوں کو اپنا لے آیا. سائیکل کچھ پیسے دے دیے گئے تھے, کچھ پھیری کر کے بیچا کرتے تھے. اس پر بات نکلتی میرے بزرگ دوستوں. اور ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا آ جائے تو 10 بھائی کر سکتے ہیں, تحقیق کر لیں اپنی جگہ پر, مسلمان ہے, اس کے کاغذات ہیں, کہاں کیا کہتے ہیں الگ بات ہے, لیکن کر سکتے ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا میرے بزرگ دوستوں, ایمانی صفات پیدا کرنا چاہیے. علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح حدیث پاک کی, بخاری شریف کی بہت اچھی بہتر بہت شرح لکھی گئی, لیکن مقبول یہ ہوئی. وہ لکھتے ہیں محبت اللہ علی قسمین, اللہ تعالیٰ کی محبت 2 قسموں پر ہے, فرض و ندب.
ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا فرض ہے، ایک حصہ حاصل کرنا مستحب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فالفرض محبت التی تبصر انسان اوامر واجتناب نواہی اور رضا ما قدر ہو۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل کرنا فرض ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، جو حکم شریعت کے جس موقع پہ جو حکم آ جائے اللہ کی ماننے والا بن جائے، گھر ہو باہر ہو شادی بیاہ کوئی بھی زندگی کا عمل آ جائے بھائی یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہم مانیں گے۔ صحابہ کرام اندر ماننے قربانی دو صفت بہت اعلیٰ صفت تھی، ماننے کا جذبہ تھا، قربانی جذبہ تھا، جو حکم آ گیا فوراً مان لیا۔ لکھتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا فرض ہے، اتنی رسول اللہ سے محبت حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ آگے تفصیل فرماتے ہو میرے بزرگ دوستو، فرماتے ہیں کہ جو حکم شریعت کا آ جائے جس وقت آ جائے آدمی فوراً مان لے۔ عبادات میں ہمارا اللہ کی ماننے کا مزاج ہے، عبادات میں اللہ کی ماننے کا مزاج ہے۔ جمعہ کی آج دن ہے، انشاءاللہ اذان تو ہوگی، ہم لوگ 2 رکعت فرض امام صاحب پڑھیں گے۔ اگر امام صاحب ہم سے کہنے لگے مجمع بہت آیا ہوا ہے، ہفتے بھر ہم لوگ 4 رکعت پڑھا کرتے ہیں، ظہر میں 4 رکعت پڑھتے تھے، آج ہم 4 رکعت فرض پڑھا دیں گے، بڑا مجمع 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ لے گا، سنت نماز زیادہ پڑھ لے گا، آپ مانو گے؟ کوئی مانے گا؟ وہ ہزار ہم کو سمجھائیں کہ بھائی 2 رکعت نماز زیادہ پڑھا دیں گے، نہ مجمع آتا ہے نماز 2 رکعت پڑھ لے گا، کوئی ایمان والا نہیں مانے گا۔ کہ امام صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ جمعہ کا فرض 2 ہی رکعت، 4 تھوڑے ہی ہے۔ وہ نہیں پڑھتا وہ بھی کہے گا، شرابی جواری مسلمان بھی یہی کہے گا، ارے بھائی 2 رکعت جمعہ 4 رکعت کیسے آپ نے پڑھا دیا؟ کیوں؟ عبادات میں ہمارا اللہ کی ماننے کا مزاج ہے۔ مغرب نماز ہوتی ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت، اور امام صاحب کو سمجھائیں کہ دیکھو ظہر 4، عصر 4، عشاء 4، بھی میں 3 رکعت کیوں پڑھیں گے؟ وہ 4 پڑھ لیتے ہیں، یہ نماز ہی تو پڑھیں گے، اور کیا غلطی کریں گے ہم؟ لیکن کوئی ہمارا بچہ بھی نہیں مانے گا، لقمہ دے گا، کھڑے ہو جائیں گے، تیسری بات تو لقمہ دے گا، آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ عبادات میں ہمارا اللہ کی ماننے کا مزاج ہے، کمی بیشی ایمان والا گوارا نہیں کر سکتا۔ عید کی نماز کے لیے ایک عالم آئے تھے نئے نئے پڑھ کر، وہ گاؤں میں جانتا ہوں میں، لوگوں نے ان کے اطاعت کرام میں کہا عید کی نماز پڑھا دیجیے، مصلی کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں تکبیر کہو، اقامت کہو، کون کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید بقرعید لا اذان ولا اقامہ، لا اذان ولا اقامہ، عید بقرعید پڑھائی ہے، نہ اذان نہ اقامت۔ اذان ہوتی ہے عید میں کہیں سنا آپ عید کی نماز اذان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہو؟ بیچارے عالم تھے نا، ان کو ذہن میں نہیں آیا ہوگا، انہوں نے کہا اقامت کہو، تکبیر کہو۔ اب مجمع بھائی کہاں سے تکبیر اقامت ہوتی ہے؟ کیوں؟ عبادات میں ہمارا اللہ کے حکم کا ماننے کا مزاج ہے۔ بڑے عالم تھے، نہیں اس وقت ہوا، عام آدمی کہنے لگا اذان اقامت نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں جس طرح عبادات میں اللہ کی ماننے کا مزاج ہے، ایسے ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، زندگی ہماری گھر کی باہر کی صحیح سنت کے پابند ہو جائے۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ بیٹا ہماری بات مانے، بیوی ہماری ہر بات مانے، نوکر ہماری ہر بات مانے، دوست ہماری ہر بات مانے، ہم یہ سب چاہتے ہیں۔ اللہ بھی چاہتے بندے ہماری ہر بات مانے، جو ہم لوگ چاہتے ہیں نا اپنے متعلق نہیں سے، جو بات کہ ہماری بات کر لیں۔ آپ نے بیوی کا دیکھ آج تو سبزی بنانا، تو اگر گوشت بنا لے تو آپ ناراض ہو جائیں گے، کیوں؟ آپ چاہتے ہیں ہم نے جو کہا وہی پوری کریں۔ آپ نے کسی موقع پہ کہہ دیا آج تو ذرا بریانی بنانا، آج گھر پہ رہیں گے کھائیں گے، اس نے دال چاول بنا دیا، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ جو کہا وہ مانا نہیں۔ ہر انسان کا مزاج یہی ہے کہ جو بات کہے اس کی ہر بات مانی جائے، پوری اتباع کی جائے، پوری بات مانی جائے۔ میرے بزرگ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر دن آمد خلو فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے طور داخل ہو جاؤ۔ اب سمجھ لیجئے اسلامی تعلیمات خلاصہ 2 باتیں ہیں، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، حق خالق ادا کرنا، حق مخلوق ادا کرنا۔ حق خالق میں تو آدمی کوشش کرتا ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان ہے، کرتا ہے۔ حق مخلوق بارے میں عام طور سے کوتاہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم ہی کہا کرتے تھے آپ کے فیملی ڈاکٹر ہیں، ایسا فیملی عالم مفتی بنا لیجئے، جس پر آپ کو اعتماد ہو، ان سے پوچھ آپ کیجئے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب ایک بھائی ایک بہن رہ گئے، اللہ تعالیٰ 4 پارے میں سورہ نساء فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ اکبر۔ اللہ نے نہیں فرمایا، اہل الذین آمنوا نے نہیں فرمایا، فلاں کام کرو نہیں فرمایا، اللہ وصیت فرما رہے ہیں
سورہ نساء کی جو ہے 11-12 آیت نمبر دیکھ کے ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہ وصیت فرما رہے ہیں کس بات کی؟ ذکر مثل حظ الانثیین کہ جو ہے ایک آدمی انتقال ہوا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو 3 حصہ ہو گیا، 2 بیٹے کے ایک بیٹی کا. قرآن پاک کی اللہ کی تقسیم ہے. ہمارے ہندوستان کا رواج بہت کم، اللہ ماشاء اللہ ہندوستان کا رواج اس کا بہت کم ہے میرے بزرگوں دوستوں، کیونکہ ہم پوچھتے نہیں. دنیا گھر کا ہم لوگ سیکھ کر کرتے ہیں، معلوم کر کے کرتے ہیں، لیکن دین کا آدمی دیکھ کر کرتا ہے. دین کام اتنا مجمع بیٹھا ہے نا. اگر ہم سے پوچھیں نماز کس نے سیکھی ہے، کسی آدمی سے پوچھا نماز درس سکھاتی ہے ہم کو، بس دیکھ کے کرتے ہیں. آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا. نماز کون سنتیں نماز میں ہیں. جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا کھانا اچھا ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا مکان اچھا ہو، ہمارا پان اچھا ہو، ہماری نان بھی اچھی ہو، جو چھانٹ کے لیتے ہیں نا کھاتے ہیں، تو ایسا ہمارا دین ہمارا اچھا ہو، نماز ہماری اچھی ہو، تلاوت ہمارے دین، دعا ہماری اچھی ہو. یہ ذوق دین میں استعمال کیجیے. اتنے سال سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں میرے بزرگ دوستوں، نماز جی لگتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے. کبھی جی اچھی بڑھیا چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھی بڑھیا چیز ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا لائی اچھی لگی. علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت تھی بمبئی میں، مجھ کو سامنے بیٹھا دیا. علی میاں صاحب عالمی شخصیت، تو کئی چیزیں رکھی تھی، میں نے تھوڑا رکھا. اگر پسند ہوگی کھائیں گے تو اور دے دوں گا، پلیٹ بھر دوں گا تو ہمارے اس کے رعایت میں کھا تو جائیں گے، پتہ نہیں پسند نہیں پسند ہو. خوب ذوق سے کھایا. تھوڑا سا اور رکھو اور رکھو، پسند آیا نا. اچھا ہم نماز ہم کو پسند کبھی ہے کیا؟ آج ذرا ڈیوٹی نہیں جائیں خالی نماز پڑھیں گے. 20 سال 30 سال 40 سال ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. واقعہ سنیں، تیر کھایا نماز پڑھتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں ہم لوگ. کبھی ایک حلاوت طاعت، ایک لذت مناجات، طاعت کی حلاوت پیدا ہوئی کیا؟ میں نے دیکھا قاری فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نابینا تھے، مکہ مکرمہ میں آتے عمرہ روز کرتے تھے. جب مدینہ پاک قیام تھا، اللہ اکبر، جہاں 2 طواف کر لیا، نیت کرے جا کیا وہاں کے مسجد عائشہ میں تنعیم میں، اور آگے طواف کر لیا. 2 رکعت پڑھنا واجب تھا طواف. جہاں نیت باندھا، ساتھی لوگ چلو ناشتہ کر کے آئیں گے، قاری صاحب 2 رکعت نماز پڑھیں گے. بوڑھے نابینا چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ، کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا. باہر نکل کے جاؤ، آرڈر دو، پھر کھاؤ پھر آؤ. ان کی 2 رکعت نماز میں 1 گھنٹہ 55 منٹ لگا. 1 گھنٹہ 55 منٹ 2 رکعت نماز پڑھنے میں. ایک بار سجدے میں گئے، اب بیٹھے بیٹھے گھڑی دیکھتے دیکھتے کہنے لگے، ان کا سجدہ 55 منٹ ہوا تھا. ایک ہم لوگ 3 بار پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، 3 بار پڑھتے ہیں. 3 بار کم سے کم ہے بزرگوں دوستوں. اچھا بیوی کہا جائے 3 لقمہ کھانا، زیادہ نہیں کھانا، کہا مر جاؤ گے. ہم لوگ 3 لقمہ ہم لوگ کھائیں گے. ہم لوگ پھر نمازیں کم سے کم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ڈیوٹی ہے، آپ کو موقع نہیں، جلدی پڑھ لیجئے. کبھی چھٹی ہوتی ہوگی نا، 7 بار کہیے، 9 بار کہیے، 11 بار کہیے، 100 بار کہیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ یہ ذوق پیدا کیجیے، حلاوت لذت مناجات، ذوق پیدا ہو جائے. کوشش کرنے تعلق بڑھتا ہے میرے بزرگوں دوستوں. تو کیا کر رہا ہے میرے دوستوں، حق خالق میں تو آدمی کوشش کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. حق مخلوق میں کوتاہی ہوتی ہے. باپ مر کے بہنوں حصہ نہیں دیتے ہیں. حالانکہ غصب جو حرام ہے، حرام کھائے آدمی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم لوگ شکایت کرتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی، دعا نہیں قبول ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے آدمی روتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنسو گراتا ہے، یا ربا یا ربا یا ربا کہتا ہے، دعا نہیں قبول. کہاں قبول دعا ہوگی؟ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام. اب غصب جب کھائیں گے، بہن حصہ کھا رہے ہیں. ایک آدمی میں نے کہا بیٹا دے دو، کہ بہن معاف کر دے. تو میں نے کہا کئے بھائی ہو؟ اتنے بھائی. تو میں نے کہا، کہنے لگا، میں نے پوچھا بھائی تمہارا کیا ہے؟ بھائی آپ بڑے ہیں، آدھا معاف کر دو، آدھا ہم کو دے دو. کہتا 1 پیسہ نہیں معاف کروں گا. کہا 1 پیسہ نہیں معاف کروں گا. مگر بہن کہ اللہ کیسے معاف کر دے گی؟ تم مرد ہو کہ 1 پیسہ نہیں معاف کریں گے، بہن کیسے معاف کر دے گی؟ جہاں لینا ہو آدمی کہتا ہم کو مل جائے دینے کے وقت میں. تو میرے بزرگوں دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ شام آپ کو اچھا رکھے. میں نے وہ گاؤں دیکھا بزرگوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. وہیں کے آدمی نے قصہ سنایا کہ باپ کے ایک آدمی کے، بوڑھے آدمی انتقال ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنا لیا گیا، اور ستان لے جانا تھا. گھر میں اندر رکھے ہوئے تھے، دیہات گاؤں تھا. اوپر سے سانپ آیا، اوپر پہ آیا، جلدی لاٹھی اٹھایا، پیچھے ہٹ گیا، پھر آیا. جب کئی بار ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ میرے باپ کا ساتھی ہے. لڑکا کہتا میرے باپ کا ساتھی ہے. اٹھایا جلدی سے، غسل تو ہو گیا تھا، کفن ہو گیا تھا، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. ایک بھائی، 8 اولاد ان کے تھی بوڑھے میاں کے. ایک بھائی تھوڑا دیندار تھا،
میں نے دیکھا ہے، ایسا نہیں ان لڑکوں کو دیکھا ہے، واقعہ نہیں دیکھا ہے، واقعہ سنا ہے وہاں گاؤں کے آدمی سے. کہنے لگے جو ہے دفن کر دیے. تو اس چھوٹے بیٹے نے کہا بھائی صاحب آپ بڑے ہیں، ہم تک ہمارے ابا سے مالک تھے، بڑے بھائی آپ ہیں، ہم لوگ آپ کی مانیں گے انشاءاللہ، ہر بات مانیں گے. تو آپ اعلان کر دیجیے ہمارے ابا نے ظلم زیادتی کیا، پردھان تھے گاؤں کے، تو کیا کرتے تھے، اب تو خیر فوٹو لگتا ہے، اب یہ زمین زیادہ لیتا لکھاتا فوٹو لگتا ہے اس کا، وہ ہوتا اس زمانے میں کوئی گواہی دے دے فوراً اپنی زمین زیادہ لوگ لکھوا لیا کرتے تھے. تو گاؤں کے پردھان تھے، جو ہمارا وہ بولتے ہیں جو لیا رہتا ہے پٹواری بولتے ہیں، جو لکھتا ہے خطونی اور کھیت کا نمبر، اس کا نمبر آتے تھے. تو اس سے کہہ کے اپنا اس کا لکھوا لیا، کمزور عبد اس کا لکھوا لیا، اس کا لکھوا لیا، اب وہ لکھ دیتا تھا. کمزور آدمی پاس نہیں، جائیداد نہیں، پیسہ نہیں، مقدمہ لڑے، کوئی گواہی لائے، یہ ان کی عادت تھی. تو اس نے کہا آپ اعلان کر دیجئے بھائی صاحب کہ ابا جس کا بھی لیا ہو اس کو جو ہے واپس کر دیا جائے، آ کے لے جائے. تو بڑا بھائی بولتا ہے اتنے سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی ان کے سامنے کیسے اعلان کریں؟ آنکھوں عذاب، باپ کا عذاب دیکھنے بعد بھی اولاد اس پر تیار نہیں ہوئی. جب 3-4 دن گزر گیا پھر اس نے کہا بھیا اعلان تو کر دو بھائی صاحب. ارے بھائی کریں گے نا. ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، دونوں مر بھی گئے، اولاد بھی مر گئی، نہیں واپس نہیں کیا. کس کے لیے آدمی دھوکہ فریب کرتا ہے، غصب کس کے لیے کرتا ہے، حرام کس کے لیے کماتا ہے؟ اولاد نے عذاب دیکھ کر بھی واپس نہیں کیا. لیکن میرے بزرگ دوستو، جیسے آپ نماز میں مسئلے پوچھتے ہیں، وہاں صاحب 2 رکعت بیٹھے تھے، ہم نے درود شریف بھی پڑھ لیا، 4 رکعت پڑھنا کیا کرنا چاہیے؟ وہاں صاحب کہیں گے بھائی سجدے سہو کر لو، ہم نہیں کیا نا، دہرا لو، کوئی بات نہیں ہے. ایسے مسائل معاملات کے پوچھیے، معاشرت اخلاق کے پوچھیے، ادیبیان مسائل پوچھیے، علماء پوچھیے، تب اب شریعت سنت کے مطابق کریں گے، زندگی پوری عبادت لکھی جائے گی، اللہ والے آپ بن جائیں گے. جنازہ لایا گیا، آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر کوئی قرض ہے؟ کہا کہ ہاں قرض ہے. فرمایا ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا کہ نہیں چھوڑا ہے. فرمایا تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. علی نے فرمایا میں ادا کر دوں گا. جنازہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. جنازہ لایا گیا، فرمایا ان پر کوئی قرض ہے؟ کہا گیا قرض نہیں ہے. بیوی اندر سے بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مہر کے 4 درہم باقی ہیں. میرے مرہم کی بیوی کہتی ہے حق مہر نکاح ہوا نہیں ادا کیا ہے. فرمایا تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. یہ رحمت للعالمین میرے اللہ فرماتے ہیں ان کا عمل امت کے ساتھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ایک بار، اللہ اکبر میرے بزرگوں دوستو، فرمایا اللہ نے فرمایا جاؤ جہنم دیکھاؤ، جنت بہت دیکھا ہے. کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا جا کر 7 طبقے جہنم کے ہیں. نچلے میں منافق ہوں گے، پھر یہود ہوں گے، پھر نصارہ ہوں گے، پھر جو آتش پرست ہوں گے، پھر فلاں 6 بتا خاموش ہو گئے. جبریل کیا خاموش ہو گئے؟ اوپر کون رہے گا؟ اس نہیں بولے بجلی بتاؤ نا کون اوپر رہے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت گنہگار رہیں گے، میری امت کے گنہگار. فرمایا سجدے پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، نماز کے علاوہ 3 دن گزر گئے اس عالم میں، نماز پڑھتے تھے پھر روتے تھے. سینہ سے اکبر نے آواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق اکبر میں ہوں. یار کیا بات ہے؟ نہیں دروازہ کھلا. 3 بار آواز دیا، کوئی جواب نہیں ملا. پھر میں فاروق گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ میں عمر فاروق ہوں، کوئی 3 بار کا جو جواب نہیں ملا. سلمان فارسی راستے میں مل گئے، تم تو اہل بیت میں سے، فرمایا تم کہ میرے سلمان میرے اہل بیت میں تھے، تم ذرا جاؤ. انہوں نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا. حضرت علی راستے مل گئے، حضرت علی سے کہا گیا آپ تو بھائی بھی ہیں داماد بھی ہیں اور لاڈلے بڑے قصے ان کے نقل کیے جاتے ہیں، آپ جا کر کہو. حضرت علی بہت سمجھدار تھے، اللہ تعالیٰ ان کا بلند فرمائے. اتنے فیصلے ان کے لکھے عقل حیران رہ جاتی ہے. خود نہیں گیا، گھر گئے. فاطمہ زہرا لاڈلی بیٹی تھی نا، کہا ایک کیفیت آپ چلو ساتھ میں، ممکن جواب مل جائے. فاطمہ زہرا کے لے کر گئے. ان کا السلام علیکم ابا میں فاطمہ ہوں، آپ بھی لاڈلی فاطمہ میں ہوں. بیٹی کی آواز سننا تھا، دروازہ کھول دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جان کیا ہو گیا آپ کو، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بیٹی جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے. اس طرح انہوں نے کہا کہ میرے امت گنہگار جو ہوں گے سب سے اوپر وہ ہوں گے. صدم کے رونے لگے. اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا. امت پر 3 حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. امت پر 3 حق ہے، محبت، حق عظمت اور حق اطاعت. 3 حق ہے. جبریل علیہ السلام تشریف اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے محبوب لاڈو کو راضی کرو. 3 دن مسلسل ہم لوگ آنسو گراتے ہیں،
ربیع الاول مہینہ گزرنے قریب ہو گیا، شاید 29 آج ہوا یا ایسا کچھ ہوگا آج۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم نے کوئی طے کیا ماہ ربیع الاول میں، دیکھیں ذات کا ماننا ایک ہے بات کا ماننا۔ ذات کے ماننے والے تو بہت ہیں، لیکن اطاعت کرنے والے، بات کے ماننے والے بہت کم ہیں۔ ہم نے پورا ربیع الاول مہینہ گزر گیا، درود شریف پڑھا، سیرت پاک کا مطالعہ کیا۔ علی نے پوچھا ذرا حالات سنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنے صاحبزادے تھے، صاحبزادیاں کتنی تھیں، عزا مطارات کون کون تھے، کہاں غزوے میں تشریف لے گئے، زندگی حالات زندگی سنائیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نیکوں سردار جہاں ذکر ہوگا وہاں کا کتنی رحمت نازل ہوگی۔ مہینہ گزر جاتا ہے، آپ اپنے گھروں میں پوچھیے نا، کوئی سیرت کتاب ہمارے گھروں میں ہے کیا؟ ہم مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیا تھے۔ رسمی ذات کا ماننا اور ہے، اور میرے بزرگ دوستوں اور بات کا ماننا اور ہے۔ خواجہ ابو طالب نے ذات کو مانا تھا، بھتیجے ہیں، یہ نہیں مانا نبی نہیں، بات کو نہیں مانا، اطاعت نہیں کا ایمان نہیں لائے، جہنم میں ہے۔ تو ذات کے ماننے سے نجات نہیں ملتی، بات مانا اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، اتباع سنت محبوبیت کی علامت ہے۔ جو کام کریں، میں نے مجھ کو پیر پرستی نہیں بہت آتی، سیدھی سادھی بات، ہزاروں مرید اللہ نے دیے، لاکھوں اللہ کی کتنی تعداد ہو گئی ہے، ایک 800 900 ہزار کے مجلس واضح بیت ہوتے ہیں۔ مجھ کو اتباع سنت آتی ہے، کیا عمل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس طرح عمل کیا، کیا عمل کیا، اچھا لگتا ہے۔ ابھی تلاش کیجئے نا، اللہ کے محبوب بننے کے لیے اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ اعلان کیجئے، کہہ دیجئے دعویٰ کرنے والوں سے، محبت اللہ جو محبت دعویٰ کرتے ہیں، اگر تم کا محبت ہے میرا اتباع کرو۔ اتباع رسول جو ہے یہ اللہ کی محبت کا علامت ہے، جو فرض اللہ محبت بتایا میرے دوستوں۔ اس لیے غلطی انسان سے ہوتی ہے، ارادہ کرنے جو کام کریں گے سنت مطابق کریں گے، جس طرح آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس کی پابندی کریں گے۔ کتابیں بہت ساری شائع ہوں، ان کو لے لیجئے، کوشش کیجئے، آپ کو اللہ اپنا محبوب بنا لیں گے۔ محبوب ہونا اور محبوب بنا ہے، اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، آپ اعلان کیجئے اگر تم میرا اتباع کرو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ محبوب بنا لیں گے تو کیا انعام ملے گا، کتنا انعام آپ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے فکر ہو، لگن ہو، طلب ہو، بے چینی ہو، یہ کام ہمارے آقا اس طرح کی ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ خواجہ میری رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، انگلیوں خلال ایسے کرنا چاہیے، ایسا نہیں ایسے کرنا چاہیے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم تو دیکھا دیکھی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، سیکھتے نہیں، پوچھتے نہیں مسائل، اس لیے منمانی کرتے رہتے ہیں۔ انگلیوں خلال بھول کر چھوٹ گیا، آواز آئی غیب سے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ محبت کرتے ہو، ان کا طریقہ چھوڑتے ہو۔ خواجہ میری تڑپ گئے، خواجہ بخش کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ، ہم لوگوں کے شیخ، ہم لوگوں کے جو ہے شیخ کے شیخ، ہمارے سلسلہ چاروں سلسلے ہمارے ہیں الحمدللہ۔ خواجہ کاکی نے فرمایا حضرت کیا ہو گیا، رنجیدہ غمگین کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا قطب الدین وضو کرتے ہوئے انگلیوں خلال چھوٹ گیا تھا، آواز آئی تھی غیب سے، ہمارے محبوب دعویٰ محبت کرتے ان کا طریقہ چھوڑتے ہو۔ اس پر غم ہے کل محشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔ ایک سنت بھول کر چھوٹ گئی تھی، کتنا غم تھا۔ ہم لوگ سنت توڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں، کوئی سنت کہتے ہیں سنت تو ہے۔ صحابہ کرام اس لیے عمل کرتے تھے کہ سنت ہے، ہم لوگ چھوڑتے ہیں تو سنت ہے، کتنا فرق دونوں میں ہے۔ اس لیے مرتبہ مقام صحابہ کرام کو جو ملا ہے میرے بزرگوں دوستو، مرتبہ مقام کسی کو نہ ملا، نہ ملے گا، انبیاء کرام کا مقام ہے۔ اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے تم کو کچھ چاہیے، سب سے آخر میں جنتی کہیں گے یا اللہ ہر راحت، ہر آرام، ہر لذت، ہر عیش آپ نے دے دیا ہم کو، اب کیا چاہیے۔ ارشاد ہوا سوچو مانگو کیا مانگتے ہو، مگر ان کی عقل نہیں آئے گا، کوئی چیز ہر راحت آرام سے ملا ہو جنت میں، کیا سوچیں گے وہ۔ ارشاد ہوگا ہم تم کو ایک نعمت دے رہے ہیں اب تک نہیں دیا تھا، کہیں گے اللہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تم سے راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ آپ نے وعدہ دے دیا، آپ معطل کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ڈر لگا رہتا ہے نا ہم سے چھین لیا وعدہ کیا ہوگا۔ اب تک اب اللہ کے رضا کا پروانہ ان کو جنت سب سے آخر میں دیں گے، ہم تم سے راضی خوش ہیں، کبھی ناراض نہیں ہو گیا۔ تو جو مرتبہ مقام جو انعام جنتیوں کو سب سے آخر میں ملا جنت میں، صحابہ کرام وہ مرتبہ مقام ہے، اللہ ان کو انعام دنیا میں دے دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کتنا بڑا مقام ہوگا جو جنتیوں کو آخر ملے گا، صحابہ کرام اللہ دنیا میں انعام دے دیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو اتباع کی وجہ سے، حکم ماننے کی وجہ سے، اس لیے ہم لوگ پوچھ پوچھ عمل کرنے والے بن جائیں، کوشش کریں، علماء سے پوچھیں، منمانی نہیں کریں، تب اللہ آپ سے راضی ہوں گے، اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ مرتبہ مقام دیں گے۔ اور عقل کی بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ جس جج کے ہاں اپنا فیصلہ ہونا ہے دوستی سے پیدا کر لے،
تعلق قائم کر لے. جیسا ہمارا مقدم فیصلہ کرنے والے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ فیصلہ اللہ کریں گے. محشر میں فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کریں گے. تو عقل کی بات یہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس جج سے اپنا دوستی پیدا کر لے, ان کو راضی کر لے, خوش کر لے, ہمارا فیصلہ موافق ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو میرے بزرگوں دوستو, اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا کو, انہوں نے بتا دیا, ہم حاضر ہو گئے, چند باتیں سنا دیا. عمل کرو گے انشاءاللہ بھائی. ہاتھ اٹھاؤ, کون عمل کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس کو اس طرح طے کی ہم نے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. کبھی بھول جائیں گے, آؤ, کبھی ذہن نہیں آئے گا, لیکن جب فکر ہوگی نا کرتے رہیں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.